اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولا مالک حرد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز شام آج دا جمعہ المبارک ذیقا شریف دا تیسرا جمعہ اور غالباً 20 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک دے اندر جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر میں تساں مل کے سنیا اور سنایا۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیتا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جسمات فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سانوں سارے نوں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان دی احتشام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے بہت سارے امتحانوں کا سامنا کیتا، آزمائشوں کا سامنا کیتا۔ سب تو بڑی آزمائش نار نمرود دے اندر استقامت تے رہ کے توحید دا علم بلند کر کے نمرود دی اس جلائی ہوئی چیخا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تشریف لے جانا کوئی عام جی بات نہیں، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید دا نعرہ الاپ رہے۔ بچپن مبارک دی عمر ہے تو آپ اپنے چاچا آزر دے کول آ گئے جو بت گر سی، بت بناتا سی، بت بیچتا سی۔ پھر وہ بت اتنے مشہور سننا کہ لوگ دور دراز تو وہ بت خریدنے واسطے آتے سن کہ وہ بہت نقش نگاری کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے لوگ وہ بت خریدتے سن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیارے خلیل نے، یاد رکھو جتنے بھی نبی رسول پیغمبر تشریف لے آئے نا انہاں سارے نے حکمت عملی دے نال اللہ دے توحید دا اعلان کیتا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چاچا کہنے لگا آزر کہ میں بت بنانا لوگ خریدتے نے، تو میرے نال ہاتھ بڑھایا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کی کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا میرے بت بیچنے نے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس تو پہلے وہ لوگ جڑے نا ایک تہوار مناتے سن، لاہو لاب کرتے سن، کھیل کود کرتے سن، تے اس نو تہوار منانے تو پہلے نا وہ کچھ کھانے پکا کے نا تے اپنے بتاں دے سامنے رکھتے سن۔ ایک بت کدا بنایا سی جتنے بہت سارے بے شمار بت ہوندے سن، اتنے جا کے وہ اپنے کھانے وغیرہ رکھ کے چلے جاتے سن، تے پھر اپنا تفریح کر کے واپس آتے سن، تے وہ کہتے سن ایک تبرک بن گیا ہے۔ انہاں لوگوں نے جو تہوار منان کا ارادہ کیتا نا تے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے تو بھی ساڈے نال چل۔ روایات کے اندر آتا کہ آپ نے آسمان وال چہرہ مبارک اٹھایا تے فرمایا نہیں میں تھوڑے نال نہیں جا سکتا، کچھ طبیعت علیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ سی
بات کرنے کا مطلب یہ سی کہ تواڈے انہاں بتاں تو میں بیزار ہاں، تواڈے انہاں بتاں دی وجہ تو میری طبیعت جڑی بیزار ہے۔ تو آپ نے کچھ کلمات کہے کہ لوگوں نے نا شک کی نگاہ نال ویکھیا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کیونکہ کچھ ثابت ہی ہویا نا۔ اور سارے اپنے لاہو لاب کرنے واسطے چلے گئے، اپنی وہ جڑی تہوار سی تفریح سی کرن چلے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک ودان اٹھایا، تھوڑا اٹھایا تے آپ پڑ گئے اس بت کدے دے اندر۔ کسے بت دا سر کو نہیں، کسی دا بازو کو نہیں، کسی دی لت تو کو نہیں، کسی دی نک بن چڑی، توڑ توڑا کے نا سارے تے جا بڑا بت سی نا وہ موڈے تے اپنے نا وہ پہاڑا رکھیا تے گھر آ گئے۔ جدو آپ گھر آ گئے نا، انہاں لوگوں نے شور مچایا کہ جنہاں لوگوں نے شک دی نگاہ نال ویکھیا سی نا انہاں آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے۔ آپ کو لے جایا گیا نمرود کے دربار وچ۔ سنو، نمرود بڑا مکار سی، انہیں جڑا دروازہ بنایا سی نا بڑا نیواں سی، نیواں بنایا سی انہیں دروازہ کہ جڑا بھی آئے گا نا وہ جھک کے آئے گا، تعظیمی سجدہ کر کے آئے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نا، وہ گئے بھی پہلی بار، تو آپ نے جا کے ویکھیا بے شک دروازہ ہی ہے، لیکن وہ جڑا نظریہ ہے نا اس کو میں پورا نہیں ہونے دینا۔ لوگ آندے نے تو ایسا لگا کہ گزرتے نے نیویں ہو گئے، تے اس نو نمرود جڑا ہے وہ تعظیمی سجدہ سمجھدا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پتہ کس طرح اندر تشریف فرمائی؟ آپ نے پہلے اپنا قدم مبارک اندر رکھیا، بعد میں اپنا پیٹ اندر کھڑیا، پھر سر مبارک آپ اینج کر کے اندر گئے، جھکے نہیں۔ تو جڑے سیانے سن نا وچ وہ ایک دوسرے گولیاں مارن، وہ آخنا ویکھ او ویکھ یہ ذہانت ویکھ کہ جس نے تعظیمی سجدہ کرنا پسند نہیں کیتا، یقیناً ساڈے خداواں نوں انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ ہن نمرود کے دربار وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گھر میں اللہ دے پیارے خلیل پہنچ گئے۔ وہ سوال کرتا ہے ابراہیم اے ساڈے خدا کنے توڑے، ساڈے بت کنے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جیدے موڈے تے پہاڑا انہوں پوچھو، اے تھوڑا جیدے موڈے تے رکھیا نا انہوں پوچھو۔ مینوں لگدا ہے کہ وہ نا انہاں سارا تو سڑدا ہے کہ میں ایڈا بڑا خدا ہوندے باوجود نکے نکے خدا کیوں نے، مینوں لگدا ہے انہیں جڑی کتے سارے مار چھڑے توڑ چھڑے، انہوں پوچھو۔ نمرود کہنے لگا وہ بولن تو قاصر ہے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلیو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہنا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہنا، جڑے نہ نقصان دے سکتے، نہ فائدہ دے سکتے، نہ سن سکتے، نہ کوئی کام کر سکتے، کسی نفع نقصان دے اوپر قادر ہی نہیں، جڑے کچھ کر نہیں سکتے وہ تواڈے خدا نے۔ میرا خدا ہوے جن نے مینوں بھی پیدا کیتا ہے، نمرود تینوں بھی انہیں پیدا کیتا۔ سبحان اللہ، مناظرہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا ہوے جڑا مینوں پیدا کرنے والا تیرا بھی پیدا کرنے والا۔ ہن کہندا تیرا خدا کردا کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سادہ یہ جواب ارشاد فرمایا، فرمایا میرا رب موت بھی دیندا ہے تے حیات بھی دیندا ہے، زندگی بھی وہ دیندا ہے، موت بھی وہ دیندا ہے۔ ہونا نمرود اپنے چلاکی کردا ہے پیا، انہیں نا دو قیدی بلائے جنہاں وچوں ایک نوں سزائے موت دا حکم سی تے ایک نوں تھوڑی جی قید سی۔ انہیں جنوں تھوڑی جی قید سی انہوں موت دے دی، سزائے موت دے دی، جنوں سزائے موت انہوں آزاد کرتا، کہندا لے اے کام تے میں بھی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جلال چاہے کہ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا مشرق جو سورج نو کڑدا ہے اور مغرب وچ نو غروب کردا ہے، تو اس نو مغرب چ کڈ کے مشرق وچ غروب کر کے وکھا۔ ایتھے عاجز آ گیا۔ ہن ایتھے میں تمہیں نویں گل سناواں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھ دے، آپ فرماندے نے فرشتیاں نے عرض کی یا اللہ
اگر یہ دعویٰ نمرود کر دینا کہ یہ سورج نو مشرق چ میں کٹنا تو غروب کرنا مغرب وچ، تے تیرا خدا اگر سچا ہے تو انہوں آکھو کہ مغرب وچ طلوع کرے تے مشرق وچ غروب کرے، تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علامہ اسماعیل کی رحمۃ اللہ تفسیر البیان کے اندر لکھتے ہیں، اللہ فرمایا تسی بھی اپنی لگاماں جڑیاں کس کے رکھو، اگر اوتھے اے نوبت آ گئی نا تے میرے ابراہیم نے جویں حکم کرنا ہے، اگر مینوں سورج مغرب وچ طلوع کرنا پیا تے میں مغرب وچ طلوع کر چھڈاں گا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں یہ مقابلہ فرمایا، مناظرہ ہویا نا، وہ عاجز آ گیا۔ ہن چاہیے تو یہ سی نا کوئی مان لینا کہ بات ٹھیک ہے، تیرا رب قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، منیا نہیں، آکڑ گیا۔ یہی وجہ سی ابلیس دی قرآن کیوں نازل ہویا ہے، کادے واسطے ہویا ہے؟ الماریاں سجانے واسطے، یا اسی آخیے کہ بس ساڈے کو قرآن یہ قسماں اٹھا لئیے، یہ قسماں اٹھانے واسطے بنے ہیں؟ یہ نازل ہویا ہے سبق حاصل کرنے واسطے، یہ نازل ہویا ہے دسدا ہے اکڑنا چھڑ دیو، اکڑنا چھوڑ دیو۔ ہاں ہاں ہاں، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے کو سبحان اللہ۔ آپ تک شعر یاد آ گیا، آپ نے ایک شعر لکھا بڑا کمال، آپ سمجھتے ہیں، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ۔ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے، حضور سید پیر بلے شاہ سرکار، بابا فرید الدین، خواجہ فرید الدین کوٹ مٹھن والے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جتنے صوفیاء گزرے جنہوں نے کلام لکھے ہیں نا، انہوں نے زندگیاں کے نچوڑ کٹ کے دکھائے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زندگیاں کے نچوڑ کٹے ہیں اور حقیقت بیان کی ہے۔ پھر اگر اسی انہاں گلاں نوں انہاں صوفیاں نال نسبت رکھن والے ہو کے تے اسی انہاں دی گلاں نوں سمجھیے نا تے پھر ساڈے پلے کوئی شے نہیں رہ گئی۔ فرمایا اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، ارے یہی اوقات ہے تیری، اسی اوقات میں رہ۔ فرمایا وہ بھی اکڑیا، اللہ نے قیامت تک واسطے لعنت دا توق گل وچ پا دیتا، جو آتا ہی میں سارے نوں بہتر ہاں، میں خیر منو، میں بہتر ہاں۔ نہ میرے بھائیو، جب تک اپنے نال دوسرے نوں افضل نہیں نہ سمجھا گے اتنی دیر تک ساڑی کوئی گل نہیں جائے۔ یہ بھی آکڑ گیا، یہ چاہیے سی نا بات کو تسلیم کر جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ سچا ہے، دعویٰ ٹھیک ہے، نہیں اکڑ گیا۔ پھر اکڑیا بھی کیسا، انہیں الٹا آکھیا جی انہوں جناب قید کر لیا جائے، مشاورت ہون لگ پئی، ہن ادھر نال کریے کی؟ کوئی آخدا جی ملک بدر کر دیو، کوئی آخدا جی نہیں انہوں جیل چ رکھو، کوئی آخدا انہوں قتل کرو۔ ہن ابلیس آ گیا انسان کا روپ دھار کے۔ اے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس آ جاتا ہوندا ہے، جویں فرشتے ساڈے نال پھردے نا، یہ بھی پھردا ہے، یہ بھی اپنی چالاں پوریاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ تے کھلا دشمن جدوں پتہ چل گیا ہے نا تو پھر سانوں چاہیے کہ اسی کوشش کریے اس شیطان کو بچیے۔ لیکن انہوں نے کی کیتا، ابلیس آ گیا، انہیں آخیا جی ایک آگ دی چیخا جلائی جائے، اس کے اندر اتنیاں لکڑیاں کٹیاں کی جان، ایک جناب والا چار دیواری بنائی جائے، روایات اندر آتا کہ 40 گز لمبائی اور 40 گز اونچائی سی ہوئی، جس کے اندر لکڑیاں کٹیاں کیتیاں گئیاں، اور کفار جڑے سن نا منت من لگ پے، اسی لکڑیاں انیاں وچ پاواں گے ساڈا فلانا کام ہو جائے، اسی فلانا کام ہو جائے، اسی انیاں لکڑیاں پاواں گے۔
وہ چیخا اتنی بلند اگ ہوئی نہ ہوئی، اگر کوئی پرندہ اڑ کے جاتا سی نا وہ جل کے سواہ ہو کے زمین تے آ جاتا سی، اتنی وہ سیک اتنے جناب والا چیخا بلند درجے تے ہوئی۔ ہوں نہ ڈر تک بول نہ جائے، آ کھڑ کے ابراہیم علیہ السلام نو وچ کیویں کلیے؟ ابلیس نے آخیا میں ویکھی منجنیق گلیل نہیں ہوتی، بچے کھیڈتے ہوتے دو بڑیاں ہوتی ایک ربڑ جی لگی ہوتی، این جو کہتا میں ویکھی اتنے کتے ویکھی ہے، اس منجنیق چ پا کے نا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کھچ کے چھڈو گے نا تو ابراہیم علیہ السلام خود ہی تشریف لے جان گے۔ انہوں نے آخیا یہ بھی گل ٹھیک ہے، انہوں نے ساریا شیطان دیاں منیاں، جب ساری شیطان دیاں منیاں تو پھر گیا بھی تو جہنم دے وچ ہے نا۔ اچھا شیطان بھی مان کے سمجھتا سی میں پتہ نہیں کی بن گیا، میں کی بلا بن گیا، لیکن میرا مالک ہی ہے، قادر مطلق ہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نا چیخا دے اندر انہوں نے ارادہ کر لیا بھیجن کا، لفظ جڑا سٹن والا وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اللہ دے خلیل نے، اللہ دے پیارے نبی نے، اسی تے ادب والے بندے ہیں، ادب نو ملوث خاطر رکھنا۔ حضرت ابراہیم اسی تے کہنے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس نارے نمرود وچ تشریف لے کے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں نارے نمرود دے اندر بھیجیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں جناب والا اگ دے قریب پہنچے، فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دے یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام دی مدد واسطے جانا چاہنا۔ سارے نے جناب والا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، عرض کیتی۔ ہن جناب والا پانی والا جڑا برسات کرنے والا فرشتہ ہے آ کے عرض کردا ہے اے پیارے خلیل اگر تسی اجازت دیو تے میں جناب پانی دا چھٹا ایسا مارا اس اگ نو بجھا دیا۔ ہوا والا فرشتہ آ گیا، آ کے عرض کردا ہے پیارے اللہ دے خلیل اگر تسی اجازت دیو میں ہوا ایسی چلاواں انہاں نمرودیاں دے اوتے اگ واپس چلی جائے۔ حضرات گرامی میں جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے، سارے فرشتے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے۔ میرے آقا غلامو، میرے نبی دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آن والے فرشتےو کیا اللہ نے بھیجا ہے جے اپنی محبت نال آئے ہو؟ سارے عرض کرتے ہیں اسی اپنی محبت نال آئے ہو۔ فرمایا تہاڈی محبت نو اساں قبول کیتا لیکن میرا اللہ میرے حال تو بہتر جاندا ہے، میرا اللہ میرے حال نو بہتر جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن اس کا نا اس جناب والا اگ دے اندر جا رہے ہیں، ادھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم ولا سلام علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی ہو جا، سلام دی والی ہو جا میرے ابراہیم واسطے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے میرے نبی نو ٹھنڈ لگنا ہوئے، اتنی گرم نہ ہو جائے میرے نبی نو تکلیف آئے۔ فرمایا سلام دی والی سلامن 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 علی ابراہیم، فرمایا میرے ابراہیم واسطے سلام دی والی ہو جا، نہ ٹھنڈی زیادہ ہوئی نہ گرم ہوئی، میرے نبی واسطے سلام دی والی ہو جا۔ ہن جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ بگن ہوئے نے، روایات کے اندر آندا ہے جتنی جگہ تے آپ جلوہ کرنے انہی جگہ ساری جڑی ہے اگ ہرے رنگ دی ہو گئی ہے، ہرے رنگ دی ہو گئی ہے۔ روایت کے اندر آندا ہے کہ جبریل امین تخت لے کے آ گئے، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تھلے رکھیا، ابراہیم علیہ السلام شاہی طریقے نال بیٹھے ہوئے نے۔ ہن نمرود دی بیٹی آندی ہے بابا میں دیکھنا چاہنی ہوں جن نے تیری مخالفت کیتی ہے او دا حشر کی ہویا ہے۔ نمرود نے اجازت دیتی، اے اونچے محل دے اوتے چڑھی ہے، انہاں جدوں وچ ویکھ گیا ابراہیم علیہ السلام اگ وچ بھی موجاں کر رہے ہیں، یہ اگ وچ بھی موجاں کر رہے ہیں۔ یہ بیٹی نمرود دی ہے، کافر دی بیٹی ہے، کافر آغا دی بیٹی ہے، لیکن انہیں جدوں ویکھیا تے ویکھ کے حیران ہو گئی۔ آندی ہے ابراہیم تینوں اگ نے نہیں جلایا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کر دیے کیوں کی گل ہے، اگر میں آنا چاہواں تے میں آ سکنی ہے؟ فرمایا نا جیڑا لباس میں پایا ہے اگر تو بھی پا لے گی تینوں بھی اگ چھو نہیں سکتی۔ آندی ہے کیڑا لباس ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ
تو کلمہ پڑھ کے اگ وچ چھال مار دے تیرے بال نو بھی اگ جڑی ہے باقا نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی ابراہیم علیہ السلام جدو اس بچی نے ویکھیا نمرود دی بیٹی نے ویکھیا آندی ہے میرا باپ کوڑا ہے جھوٹا ہے جنہیں اتنا شور مچایا ہے رب کعبہ دی قسم ہے حضرت ابراہیم دا رب سچا ہے ابراہیم علیہ السلام دا رب سچا ہے۔ حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اے کلمہ پڑھ تیرے جسم دے اوتے ایمان دا لباس آ جائے گا جس ویلے تیرے اوتے ایمان دا لباس آ گیا اگ تینوں چھو بھی نہیں سکے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تنور دے اندر روٹیاں لگا رہی ہیں کہ میرے لچ پال آقا تشریف لے آئے ہیں۔ سرکار نے ویکھیا تے مسکرائے فرمایا فاطمہ اگر آکے تے ایک روٹی میں بھی لاواں عرض کیتی آقا ضرور لگاؤ تسی روٹی لگاؤ گے ساڈے واسطے سنت مصطفیٰ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جناب والا او آٹے دا پیڑا اپنے دستے مبارک وچ رکھیا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمایا محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں میں رب دا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے جناب روٹی بنائی تنور وچ لائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے میں اپنی لگیاں ساریاں روٹیاں لا لیاں نے جیڑی روٹی میرے نبی نے لائی ہے وہ پکی نہیں۔ عرض کیتی بابا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے ساری پک گئیاں نے جنوں تسی دستے مبارک لگایا پکی نہیں۔ فرمایا فاطمہ اے دنیا دی اگ جنوں میرا ہاتھ مس ہو جائے انہوں جہنم دی اگ بھی چھو نہیں سکتی۔ میرے آقا دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فرمان سنیا بچی آگ دے وچ آ گئی۔ حضرات گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اس آگ تو اللہ نے انہوں باہر نکالیا امتحان مکمل ہویا آزمائش مکمل ہو گئی 40 دن تک لوگ اس خاک نو بیماران دیر لگ پے جڑے بیمار سن وہ خاک لیندے سن شفا یاب ہو جاندے سن ہے وہ کافر سن پر انہوں نے پتا سی اس دے اندر حضرت ابراہیم دے قدم لگ گئے نے۔ ابراہیم السلام دے قدم لگے تفسیرہ اٹھا کے دیکھو تاریخ دے کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ وہ لوگ جڑے سن نا بابل دے رہن والے جدوں کوئی بیمار ہوندا سی تے صحیح نہیں سی ہوندا طبیباں کو جا کے حکیماں کو جا کے دوائیاں لیندے سن تے ٹھیک نہیں سی نہ ہوندا وہ آندے سی او چیخا دے وچ جڑی خاک پئی ہے نا وہ خاک تھوڑی جی پانی وچ ملا کے مریض نو دیو جدوں مریض نو دتا جاندا سی ابراہیم علیہ السلام دے قدمین شریفین دی برکت دے نال اللہ انہاں نو شفا عطا فرما چھڑدا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اتھوں نال حضرت لوط علیہ السلام نے آپ اپنے چچا دے طرف حران کے کول ہیرا وچ آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وعدہ کرتا ویکھی آپ دی فرما برداری ویکھی آپ نو نیکوکار ویکھیا آپ دے چچا نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابراہیم نال کر دیتا جنہ دا نامی اس میں گرامی حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ روایتہ نے اندر آتا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام مردہ وچوں سارے تو خوبصورت سن حسن دے شاہکار سن تے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حسن دا او کچھ حصہ سی یوسف علیہ السلام دا حسن اتنا حسن سی حضرت سارہ تے آپ جدوں تو نکل کے چلن لگے نا فلسطین طرف تے آپ نے نا وعدہ کیتا سارہ جو میں آکھاں تسی مننی ہے تے جو تسی آکھو کہ میں پورا کراں گا ایک دوجے نال معاہدے ہو گئے میاں بیوی دے تے ایک چل پئے تے مصر دے اندر ایک بندہ بادشاہ سی جڑا ظالم سی جڑا خوبصورت عورتاں نوں پکڑ لیندا سی تے انہاں دی عزت دے اوپر حملہ کردا سی تے وہ اپنے سپاہیاں دی انہاں ڈیوٹی لگائی سی۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت سارہ تشریف لے آ رہی ہیں تے
جڑے پولیس والے سن فوجی سن انہاں جا کے بادشاہ نوں دسیا کہ بادشاہ ایک بہت حسین و جمیل عورت نال ایک مرد ہے، جو اس بادشاہ نے آکھیا لیاؤ انہاں نوں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، جا کے انہیں پوچھا تیرے نال کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ آپ کہہ کے باہر آئے تھے، آپ نے فرمایا میں اندر کہہ گیا میری بہن ہے، تو میں اس نظریے نہ کہہ گیا تیرے تو میرے کو علاوہ اور مسلمان ہی کوئی نہیں، اسلام دے تحت میں کہہ کے آیا ماں سی مسلمان بہن پڑھاواں اور چاچا دادیاں تے ایتھے تیرے تو میرے کو علاوہ اور مسلمان ہی کوئی نہیں، میں اس نظریے نہ کہہ کے آیا تاکہ عزت بچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آ کے دسیا تے حضرت سارا نو بلایا گیا تے حضرت سارا اندر تشریف لے گئیاں، بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ نے انج کر کے نا ہاتھ بتایا تے ہاتھ اوتھے شال ہو گیا، اوتھے ہی فارج ہو گیا، اوتھے شال ہو گیا، اوتھے کھلو گیا، ہل نہ سکے۔ تے کہے تسی دعا کرو تہاڈا رب مینوں شفا دے دے، میں نیت پوری نہیں کراں گا۔ حضرت سارا نے ہاتھ اٹھائے۔ دیکھو نا جڑے نبی تے نبی دے گھر والے ہوندے نے نا او رحم دل ہوندے نے، تے اسی الحمدللہ انہاں نبیاں دے منن والے ہیں۔ کم از کم ساڈے اندر بھی وہ رحم آنا چاہیے، ہے کوئی نہیں پر آنا چاہیے۔ لمحہ فکری ہے ساڈے سارے واسطے، ہے کوئی نہیں دے مار 4.5 ساڈے وچ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہ نے انہوں ٹھیک کیتا، پھر نیت خراب ہو گئی، پھر ہاتھ بتایا، پھر شل ہو گیا، پھر کہنے لگا جی ایک باری مینوں معافی دے دے، ایک باری مینوں معافی دے دو۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا، دعا کی تھی۔ وہ اپنے نوکر بلا کے کہنا تسی آندے سو کوئی انسان آ رہا ہے تے کوئی جن آ رہے نے، تے وہ جنات دے نال بڑی عقیدت رکھدے سن۔ انہوں نے آکھیا تے کوئی جن آ رہے نے، لہذا انہاں دے اوتے اسی کسے قسم دا بھی جناب غلبہ نہیں پا سکدے۔ تے انہاں جناب والا انہاں نوں آکھیا تسی جا سکدے ہو تے نال تانوں میں ایک تحفہ نہ دیاں، ایک تحفہ نہ دیاں۔ تے تحفے وچ کی آیا؟ ایک نبی دی بیوی، ایک نبی دی ماں، حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہنے لگا انہوں نے بھی اپنے نال لے جاؤ، میرے تحفہ ہے۔ یہ بھی کچھ چیز آ رہی ہے۔ میں کہا او کیویں؟ میں کہا میری نیت ادھر بھی خراب ہوئی سی، جویں تہاڈی واری میں اللہ دی پکڑ چ آ گیا نا، انہاں واری بھی میں پکڑ چ آ گیا تھا، لہذا میں چاہنا انہاں تسی اپنے نال ہی لے جاؤ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضرت ہاجرہ نوں پیش کیتا۔ حضرت سارا فرماندیاں نے کہ حضرت ہاجرہ سارے نال ٹریاں تے حضرت لوط علیہ السلام نوں روم دی طرف بھیج دتا گیا تے آپ فلسطین وچ مقیم ہو گئے۔ ہن آپ حضرت ابراہیم سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد کو نہیں۔ تے حضرت سارا نے فرمایا ابراہیم پیارے میں تمہیں اجازت دینی ہاں، اولاد کوئی نہیں ساڈی، میں اجازت دینی ہاں تسی ہاجرہ نال نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ سانوں یہ بھی اولاد دے دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ دے نال نکاح فرمایا تے اللہ نے اسماعیل ورگا پتر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی۔ ہن ساڈی فطرت ہے، ایک انسان دی فطرت ہے، عام انسان دی، کہ جس پاسے رونق زیادہ ہوئے نا اسی فوقیت بھی انہوں دینے، لیکن اللہ دے نبیاں دی عادت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا دے سامنے کدی اسماعیل علیہ السلام نال پیار نہیں سی کیتا، کدی سینے نال نہیں سی لایا، کتے مامتا تڑپ نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ میں ادھر نال زیادہ محبت ہی نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دے نال سامنے کدی پیار نہیں کر دے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کلیاں ویکھیا کمرے وچ تے ابراہیم علیہ السلام آئے ویکھیا ادھر ادھر ویکھیا کوئی ہے نہیں تے باپ دی محبت تڑپ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، جا کے اٹھایا، جس ویلے پیار کیتا سینے نہ لایا اتو ہی حضرت سارا آ گئیاں۔ حضرت سارا نے آ کے فرمایا انہاں نوں تسی دور جا کے چھڈ آؤ،
ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی کلمات کہنے لگے، اللہ کی طرف حکم آ گیا، پیارے ابراہیم جو سارا تینوں پہ کہندی ہے ساڈی بھی یہی رضا ہے، انہاں نوں کسے ایسی جگہ تے چھوڑ کے آ پیا وہ گیا جگہ تے ایسی جگہ تے چھوڑ کے آ۔ روایات دے اندر آندا ہے علامہ اسماعیل لکی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہاں نوں اوتھے چھڈ کے آ جتھے میرا خانہ کعبہ بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حال جناب والا دودھ پیندے بچے نے، ہن انہاں نوں لے کے میرے آقا کریم نے غلامو ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے آگے جتھے اج خانہ کعبہ شریف ہے، جتھے اج بیت اللہ شریف ہے، ہن اس جگہ تے کوئی چیز نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں جناب والا، تے پتھر ہی پتھر نے، پہاڑ ہی پہاڑ نے، کتے چٹیاں میدان ہے، کتے پہاڑ نے، ریگستان ہے۔ میرے آقا دے غلامو آپ نے چھوڑیا ایک مشکیزہ پانی دا دیتا، کچھ ٹکڑے دیتے، کچھ کھجورا دیتیاں، آپ واپس جان لگے، حضرت حاجرہ نے پچھوں قمیض پکڑ لیا، عرض کر دیا نے یا نبی اللہ اتنے کدے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ خاموشی نہ ٹر پے، پھر پوچھا کدے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ پھر نہ بولے، تیسری مرتبہ کہندیاں نے کیا اللہ دا حکم ہے تے چھڈ کے جان دا؟ آپ نے اشارے نال فرمایا ہاں اللہ دا حکم ہے۔ فرمایا پھر تسی جاؤ، اگر اللہ دا حکم ہے تے اسی اللہ دے سپرد ہاں، ہن اسی جانیے ساڈا خدا جانے، ہن اسی جانیے تے ساڈا خدا جانے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیندے بچے، دیکھ یار باپ کا کتنا جگر ہے، جس باپ نے کئی سال اولاد دعا کی تھی اور اگر اللہ نے دعا قبول فرمائی تے اولاد دیتی تے پھر انہاں تو جدائی برداشت کرنا پئی، جدائی برداشت کی تھی۔ حضرات گرامی مقام مرتبے ایویں نہیں لب جاندے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کیتا اور آزمائشاں دا سامنا کردیاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں دوست نو، اپنا دوست بنا لیا اللہ نے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پہ آ کے مقیم ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جان لگ گیا کہ دعا کر کے گئے، جڑی قرآن کریم دے اندر میں تانوں پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ جیسے کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ انہاں نوں رزق عطا فرما، انہاں نوں پھل عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بن جان۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں آج بھی تسی چلے جاؤ نا عرب دے اندر تانوں بے موسم پھل ملے گا، جہے موسم نہیں نہ پھلدا وہ بھی پھل ملے گا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ میرے بچے نو تے میری زوجہ نو ایتھے رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بن جان۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پھر ایتھے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دی رضا واسطے بیٹھ گئے، اللہ دی رضا واسطے اپنے وقف کیتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ عزیز اگلا جمعہ ایتھے اگے اپنی بات شروع کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری